سید نوید قمر صاحب وہ پاکستان کی نامور سیاسی شخصیت ہیں جو منسٹر آف ڈیفینس، منسٹر آف پیٹرولیم، منسٹر آف فائنانس، منسٹر آف کامرس، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین، انتہائی اہم ترین عہدوں پہ ہمیشہ فائز رہے ہیں. اس لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم نوید قمر صاحب سے اس وقت ملک کی معیشت کے بارے میں سوال پوچھیں اور پوچھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلا سوال سید نوید قمر صاحب آپ سے، یہ جو 55 روپے کا پیٹرول میں اضافہ کیا گیا، اس کی کوئی سینس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر ہماری پلاننگ کا فقدان ہے، ہماری اسٹریٹجی کا فیلئر ہے کہ ہم ہیپ ہیزرڈ میں پینک کر گئے اور ہم نے 55 روپیز ریکارڈ اضافہ کر دیا؟ یور اوپینین سید نوید قمر صاحب. دیکھیں، دو تین فیکٹس ہیں، اس کو تو ہم نے ضرور دیکھنا ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ جب اسٹریٹس آف ہارموز میں سے آئل کا فلو کافی حد تک بند ہی ہو گیا تقریباً، کیونکہ جو جنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے اوپر، اس سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے یہ جو گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ گزرتا ہے وہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے جو گلف میں آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای، کویت، قطر اور اس طرف سے سعودی عرب کا بھی تیل اور ایران کا بھی، یہ سارا کا سارا یہیں سے گزرتا ہے. تو وہ جب بند ہوا تو دنیا میں آئل پرائسز جو تھی وہ کافی شوٹ اپ کر گئی اس اسپیکولیشن سے کہ یہ آئل کی سپلائیز بند ہو جائیں گی. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے، وہ باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی آپ سبسڈی دیں گے اور جتنا بھی آپ کو انکریز آیا ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز کا وہ آپ نے چارج کرنا ہے. جو مسئلہ وہاں آتا ہے کہ یہ تو اس وقت جتنی بھی سپلائیز ہیں جو کہ آپ کے پمپس پہ آ رہی ہیں، اب جا کے جو ہے نئے ٹینکرز لگنا شروع ہوئے ہیں پورٹ پہ، ورنہ یہ سارا کا سارا تیل جو تھا وہ پرانی قیمتوں پہ خریدا ہوا تھا. تو جب آپ نے یکایک اوور نائٹ 55 روپے بڑھا دیا تو فائدہ کس کا ہوا؟ حکومت کا نہیں ہوا. فائدہ ہوا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ تیل کے ذخائر موجود تھے، چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں، چاہے وہ جو جن کے پاس سٹوریجز ہیں تھیں، چاہے وہ پیٹرول پمپس والے تھے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ اس پینک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اس کو اس سٹیج پہ انکریز کرنی تھی پرائس جب ایکچولی آپ کے پاس مہنگا تیل آنا شروع ہو جاتا. پری میچورلی کرنے سے جو ہے وہ عوام پڑ گیا اور لوگوں کی جیبوں کو جو ہے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو. سید نوید قمر صاحب، آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے، حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی، توسیع نہ دینے پر زور دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. ڈو یو اگری سر؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کی تو بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ گورنمنٹ کمپلائی نہیں کرتی. جو چیزیں بدقسمتی سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے والی ہوتی ہیں وہ تو فوراً ہو جاتی ہیں، لیکن جو گورننس کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ اگر مانی بھی جاتی ہے تو بڑے اس کے ساتھ زبر زیر لگا کے. یہ گورننس والا ایشو جو ہے وہ میجر اس لیے ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے اپنی جگہ پہ تو ہے، لیکن اینٹی کرپشن میجر سارے کے سارے پولیٹیسائز ہوتے ہیں. جو پاورفل ہے اس کا کی بات چلتی ہے اور جو اس کا مخالف ہے وہ بھگتتا ہے اس چیز کو. تو آئی ایم ایف کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیٹھا ہوا شخص ہے، پاورفل لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے، تو پھر وہ رہ بھی جاتا ہے اور آئی ایم ایف جائے باہر. سر، آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑے لیڈر کی اولاد میں سے ہیں. قمر زمان شاہ صاحب کسی ملک میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے لیڈر رہے ہیں. سر، ہم نے آپ کو 70 سال زندگی میں کافی وقت سیاست میں دیکھا. آپ ہمیشہ سے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے آئے ہیں اور پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے ایسٹس ہمیشہ سے ڈکلیئر ہوتے تھے سید بادشاہ. لیکن اب اس حکومت نے ایک رول بنا دیا ہے کہ ایسٹس کو بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، ریویل نہیں کیا جائے گا. ڈو یو تھنک اٹس دا رائٹ اسٹیپ؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس.
Okay. میں ذرا ایکسپلین کر Sir. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی جو ہے وہ انکریزنگ کنڈیشنلٹیز، یہ تو پارلیمنٹیرینز کا آج کا نہیں، بڑے عرصے سے پورا دنیا کا فوکس یہ تھا کہ اینٹی کرپشن مہم صرف سیاسی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، باقی اس سے مستثنا ہونے چاہیے. نیب لا بھی جب پہلے دن سے بنا وہ پرائمریلی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے لیے تھا. آئی ایم ایف نے اس دفعہ کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ بیوروکریٹس کو بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا اپنے ایسٹس کو، اور وہ پبلک نالج میں بھی ہوں گے. تو اس میں انہوں نے لیکن ایک شرط ڈال دی کہ جب بیوروکریٹ کے لیے یہ ہوگا کہ اگر وہ کہے کہ میرے جان یا مال کو خطرہ ہے، تو وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کہے گا، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ویب سائٹ، وہ اس کو ڈکلیئر پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن وہ ویب سائٹ پہ نہیں ڈالے گا تاکہ کسی اور کو جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچے. اور اس کے کچھ ایگزامپلس پہ تھے، انفیکٹ وہ سیاسی سائٹ پہ بھی ہوئے ہیں. اسی کا پیرلل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرینس نے کہا کہ اگر آپ ان کو یہ دے رہے ہیں ایکسیپشن، تو اتنا ہی کہ اگر کسی پارلیمنٹیرین نے کسی اسپیکر کو کہا کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، you to prove it there, but if he does تو وہ کنسیشن ان کو بھی ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پولیٹیشینس کو تو کوئی یہ اتنا لیوے کام ملتا ہے، تو بیوروکریٹس اویل کر کے پولیٹیشینس والا بل پاس نہیں. سو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا گراف ڈاؤن ورڈ ڈکلائن کر رہا ہے، ان کا پاپولیرٹی کا گراف، اور بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وقت قریب آنے والا ہے، شاید بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا. آپ اس وقت ملک کا پولیٹیکل فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ انشاءاللہ ہماری تو ظاہر ہے پہلے دن سے کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ یہ ہو. ظاہر ہے کہ آج کل الیکشنز اس ماحول میں نہیں ہوتے جو کہ ہم یوز ٹو ہیں. جب سے یہ فارم 47 اور اس قسم کی حرکتیں آئی ہیں تو کریڈیبل الیکشن ہونا ایک لازم چیز ہے، لیکن کریڈیبل الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی will do very well. کراچی کے لیے کوئی پلان بنا ہے سر؟ خبر یہ بھی خبر دے دیں ہمیں، کراچی میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے سر. جی، کراچی کے لیے فوکس بہت زیادہ، خاص کر حالیہ بارشوں میں کراچی نے کافی سفر کیا. روڈز دیکھ لیں، ڈرینیج دیکھ لیں وغیرہ. تو پورا گورنمنٹ کا اور پارٹی کا اس پہ ایمفسس رہا کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو جو ہے پرائرٹی ملنی چاہیے اوور ادر ڈیولپمنٹ. سالڈ ویسٹ میں بھی سب جگہوں پہ کچھ جیسے اشارہ بھٹو ہے تو اس کو پورٹ سے ملانے کا میرا خیال ہے کہ وہ عنقریب وہ پروجیکٹ بھی اپروو ہوگا. کئی اور چیزیں ہیں جو سر جاتے جاتے ایران اور امریکہ کے حوالے سے کوئی میسج دیتے ہوئے جائیں، آپ کی نظر میں شوڈ سینس پریویل، یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ پلیز ٹیل اس سر. دیکھیں انفارچونیٹلی جنگیں ہوتی ہیں پولیٹیکل ریزنس. ٹرمپ صاحب کا ایک نہیں 6 مختلف اس پہ موقف رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے ایڈوائزرز نے مجھے غلط بتایا. وہ ایڈوائزرز جن کا نام انہوں نے دیا ہے یا کچھ اور، وہ اسرائیلی لابی ہے. اور اسرائیل بھی کیا نیتن یاہو صاحب چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ اگر ادھر گئے آج تو ان کو جیل جانا پڑ رہا ہے کیونکہ کورٹس وہاں رول کر چکی ہیں. تو ان کے مفاد میں یہ کہ جنگ یہ چلتی رہے، جتنی ڈسٹرکشن ہوتی رہے، جتنا بھی لوگ جو ہیں ریلی اراؤنڈ کریں. سو ایک حد تک لوگ امریکہ میں بھی ٹالریٹ کریں گے اور باقی ملکوں میں بھی، لیکن آخر ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہوگا.